وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ نے 1689 مشکات کی حدیث کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ ایک بچے کی نماز جنازہ پڑھی جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، وہ دعا کر رہے تھے اللہ اسے عذاب قبر سے بچا لے۔ اچھا، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی، ایسی دعا بچوں کے لیے بھی کرنا جائز ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہم اعذہ من عذاب القبر ان الفاظ کے ساتھ یہ دعا کی، تو ٹھیک ہے، ایسی دعا کرنا درست ہے بچے کے لیے بھی، اگرچہ وہ گناہگار نہ بھی ہو۔ جس طرح کے مثال کے طور پہ وہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے بچے کا پتہ لینے کے لیے گئے، وہ بیمار تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اس بچے کو دعوت دی۔ تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، تو باپ اس کا ابھی مسلمان نہیں نہ ہوا تھا، یہودی تھا، تو اس کے باپ نے اپنے بچے کو کہا تھا کہ ابو القاسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ تو پھر اس بچے نے کلمہ پڑھا۔ اب کلمہ پڑھا تو وہ اسی وقت اس کی موت واقع ہو گئی، کیونکہ بیمار تھا، آخری سٹیج تھی، تو کلمہ پڑھا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ابھی اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، اور ویسے بھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بندہ اسلام لاتا ہے تو اس کی زندگی کے پہلے گناہ تو ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے جب وہ اسلام لاتا ہے۔ اور وہ بچہ بھی تھا اور اسلام لایا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ تو اس لیے ایسی دعا، ایسے الفاظ بچوں کے لیے بھی درست و جائز ہیں۔ اب باقی جو مشہور دعا بچے کی نماز جنازہ پر پڑھی جاتی ہے نا، اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا وذخرا واجرا، یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ بچے کی نماز جنازہ میں یہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ اسے ہمارے لیے پیش رو، میرے منزل، ذخیرہ اور ثواب بنا۔ لیکن یہ اثر جو ہے نا بخاری کے اندر معلق ہے، یہ تعلیقاً آیا ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تغلیق التعلیق، جی، جو معلق روایات ہے نا ان کا تبصرہ یعنی ان کی حقیقت اس کتاب کے اندر واضح ہے، یعنی سندوں کے ساتھ حافظ ابن حجر نے پیش کی ہے۔ تو تغلیق التعلیق کے اندر یہ موجود ہے، اور اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ سعید بن ابی عروبہ جو ہے وہ مدلس راوی ہے، اور مدلس کا آنا قابل قبول نہیں ہے جبکہ سماع کی صراحت نہ ہو یا کوئی معتبر مطابقت وغیرہ نہ مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مشکات المصابیح کی 1656 نمبر حدیث ہے، جس کی آپ نے بات کی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات جب ہوئی تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں مسجد میں لے آؤ تاکہ میں بھی ان کی نماز پڑھ سکوں، لیکن ان کی یہ بات قبول نہ کی گئی۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیضاء کے دو بیٹوں سہیل اور اس کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی تھی۔ جی اچھا، تو یہ بات یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر نماز جنازہ کا اہتمام کیا جائے تو خواتین بھی نماز جنازہ میں شرکت کر سکتی ہیں، اسپیشل جس طرح کے کھلے میدان کے اندر یا جنازہ گاہ کے اندر جو خاص جگہ بنی ہوتی ہیں جہاں جا کے مرد جنازہ پڑھتے ہیں، وہاں پر جنازہ پڑھنے کے لیے جب جائیں تو پھر عورتیں جنازہ نہیں پڑھنے جا سکتی۔ لیکن اگر مسجد کے اندر نماز جنازہ کا اہتمام ہو اور خواتین مسجد کے اندر جس طرح کہ وہ نماز وغیرہ کے لیے بھی آ جاتی ہیں یا جمعہ کے لیے آ جاتی ہیں، نماز تراویح کے لیے آ جاتی ہیں، تو اس طرح اگر مسجد میں اہتمام ہو، عورتیں موجود ہوں تو عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ یا مسجد میں اگر نماز جنازہ کا اہتمام کیا جائے، عورتیں اگرچہ ادھر موجود نہیں ہیں
تو پھر بھی مسجد میں عورتیں اگر نماز جنازہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ جی، یہ گنجائش اس میں موجود ہے جی۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو یہ بات کہی تھی نا کہ اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیضاء کے 2 بیٹوں سہیل اور اس کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی تھی، بالکل۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھے کہ حنفیوں کا رد ہوتا ہے، حنفی مسجد میں نماز جنازہ کے قائل نہیں ہے، حنفی کہتے ہیں مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھنی، اور اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حنفیوں کا رد جو ہے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔